أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ کی تفسیر پیش کی جاتی ہے. سورۃ البینہ جو ہے اس کے دو نام آئے ہیں مفسرین کرام کی طرف سے. ایک نام تو اس کا ہے سورۃ البینہ اور دوسرا نام اس کا آیا ہے سورۃ لم یکن. اور اس سورت کے بارے میں بھی دو قول ہیں. بعض سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ مکیہ سے ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور قول راجح یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ مدنیہ میں سے ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس سورت مبارک کا مرکزی مضمون جو ہے اس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اور اس کے علاوہ دیگر جو مشرکین ہیں ان کا احوال، ان کی شقاوت اور بدبختی، اور مومنین کی سعادت اور کامیابی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان مبارک، آپ کی رفعت، اس کا بیان مبارک جو ہے وہ اس سورۃ البینہ میں. اور علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ کا آپس میں کیا ربط ہے. اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح علماء میں کہ ربط السورۃ مع السورہ، کہ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق اور علاقہ کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک اللہ کی کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک ایک احسن اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ترتیب میں ہے. اس کی ہر آیت مبارک جو ہے اور ہر حرف اور ہر جملہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کے ربط اور اس کے نظم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے جڑا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی کاریگر ایسے موتی میں بھی جڑاؤ نہیں کر سکتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے علماء کرام نے بصورت خاص قرآن مقدس کے اور صورتوں کے آپس میں ربط کا تعلق اور آیات میں آپس میں ربط کا تعلق جو ہے اس پر خصوصی کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ بعض اوقات دشمنان دین جو ہیں اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے ذکر ہو رہا تھا مثلا لیلۃ القدر کا اور اب ذکر آ گیا اس کے بعد اہل کتاب کا اور مشرکین کا، تو اس میں آپس کے اندر کیا جوڑ ہے اور اس کے اندر آپس میں کیا ربط ہے. تو اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ بھی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر ایک ایسی اعلیٰ رات ہے اور ایسی شرف والی رات ہے کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس صورت میں لیلۃ القدر کی عظمت کا بیان تھا، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لیلۃ القدر کی سعادتوں کو حاصل کرتے ہیں،
اور ان کا ذکر فرمایا جو لیلۃ القدر کی سعادتوں سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ تمام سعادات حقیقیہ کا تعلق اور دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ جب تک آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، جب تک آدمی کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول پر ایقان نہ ہو، تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ باعث خیر و باعث ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورۃ البینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک جماعت اشقیاء ہے کہ جو کفر پہ اڑے رہے، جو شرک پہ اڑے رہے اور جو انکار رسالت پہ اڑے رہے، اور ایک جماعت سعادت ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو سعداء ہیں اور جو اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس کے لیے انہوں نے اس دنیا میں پوری جد و جہد کی اور اعمال صالحہ جو تھے وہ سر انجام دیے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب فرمایا ہے۔ اب اس سورت مبارک کے بارے میں ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ پر جب یہ سورت مبارک نازل ہوئی تو حضور پاک نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے قاری تھے اور جن کو حفظ قرآن پاک میں بہت بڑا مقام حاصل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی جلیل القدر صحابی جو بہت بڑے قاری القرآن ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابی، مجھے میرے اللہ نے، میرے رب کریم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ میں یہ سورت مبارک جو ہے اس کی تلاوت کروں تمہارے اوپر، یعنی میں تمہیں پڑھ کر یہ سورت سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ سمانی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر فرمایا ہے کہ میں سورت البینہ جو ہے وہ تمہارے اوپر تلاوت کروں۔ فبکا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رونے لگ گئے، کیونکہ یہ کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم عرش اولا سے حکم فرمائیں کہ میرے قرآن کی سورت جو ہے فلاں کو پڑھ کے سنائی جائے۔ اور اسی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابی بن کعب کی عظمت کا شان اور عظمت کا بیان ہے، وہاں یہ بھی دلیل ہے کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا اقرأکم ابی، کہ تم سب میں بہت بہتر قرات قرآن کی کرنے والے جو ہیں وہ ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے جب قرآن مقدس کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا تو جن صحابہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ان میں ابی بن کعب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی وہ قاری القرآن ہیں جن پر حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رمضان المبارک کی راتوں میں دیکھا کہ مختلف لوگ تراویح پڑھنے کے لیے مختلف حلقوں میں اور مختلف جماعتوں میں کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے چند آدمی ہیں، کسی کے پیچھے 10 آدمی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ان اللہ کے بندوں کو ایک قاری پر جمع کر دیا جائے، تاکہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنی ہی اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو حضرت نے حکم فرما دیا کہ کل سے تراویح جو ہے وہ پڑھائیں گے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ قرآن کی قرات سے خصوصی تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوت حفظ اور قوت ذکا بھی عطا فرمائی تھی کہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن سنتے تھے اسی طرح حفظ کر لیتے تھے اور اسی طرح یاد فرما لیتے تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر یہ سورت مبارک جو تھی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن پاک کی سورت مبارکہ کو بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرما لیا۔ اور بعض روایات میں جو لوگوں نے نقل فرمایا ہے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر یہ الفاظ بھی تھے
کہ ابن آدم جو ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، یہ ایسی حریص ہے کہ اگر ان کو ایک وادی دے دی جائے مال سے بھری ہوئی تو یہ کہے گا کہ دوسری وادی بھی مل جائے، اور اگر 2 وادیاں اس کو مال کی بھری ہوئی مل جائیں تو یہ کہے گا اور بھی مجھے مل جائے۔ اور فرمایا ابن آدم کا منہ جو ہے ماں سوائے قبر کی مٹی کے اور کسی چیز سے نہیں بھرتا ہے۔ تو لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ روایت جو ہے کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورۃ البینہ الحمدللہ موجود ہے، محفوظ ہے، اور مصحف عثمانی میں جس طرح وہ نقل ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کر کے خود سنایا ہو اور اس سورت کو خود پڑھایا ہو، وہ اس میں اپنی طرف سے کسی لفظ کا زیادہ یا کسی لفظ کی کمی فرمائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے کہ بعض روافض نے اور بعض شیعہ کے فرقوں نے بھی اعتراض کیے ہیں کہ یہ سورۃ البینہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 70 منافقین کا ذکر موجود تھا، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو حذف کر دیا، کیونکہ نعوذ باللہ ان میں ان صحابہ کے اپنے نام آتے تھے، لہذا ان لوگوں نے وہ نام جو تھے گرا دیے ہیں۔ تو یہ بھی روافض اور شیعہ کا بہتان اور الزام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک اپنے نبی پاک پہ اتارا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آپ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن پاک اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے تحقیق اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر آج نعوذ باللہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کامل نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، یا قرآن پاک میں تحریف اور تبدیل کر دی گئی ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہوگا اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مقدس کو اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی اللہ نے قرآن کو جمع فرما دیا، اور پھر اس کا اہتمام دیکھیں، حالانکہ میرے اللہ نے یہ قرآن میں واضح فرما دیا تھا کہ سنقرئک فلا تنسا، اے میرے نبی پاک ہم آپ کو جو قرآن پڑھا دیں گے، ہم آپ کو جو قرآن سکھلا دیں گے، آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین، اور آپ پر جبریل اترنے والا بھی امین، اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی پروردگار عالم پر، تو اب اس میں نعوذ باللہ کوئی تحریف کا عقیدہ رکھے یا کوئی تبدیل کا عقیدہ رکھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ فرق روافض جو ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ قرآن صحیح نہیں ہے، بلکہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ محرف اور مبدل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 17,000 آیات کا قرآن اتارا تھا، لیکن موجودہ قرآن جو ہے اصحاب ثلاثہ نے، یعنی سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کو بدل ڈالا، اور جو اہل بیت کے بارے میں روایات تھی، قرآن کی آیات تھی، ان میں تغیر کر دی، اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے، اصل قرآن پاک جو ہے جس کو ائمہ معصومین نے نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے امام غائب کے پاس ہے جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور نعوذ باللہ اندازہ کریں جن کا قرآن کے بارے میں یہ ایمان ہو کہ یہ قرآن جو اصل ہے وہ چھپا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے، اور پھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ امام معصوم جو غار میں چھپا ہوا ہے وہ بھی کیسا جھوٹا فریبی ہے کہ ابھی تک باہر نہیں آیا۔ یعنی اندازہ فرمائیں، ایک طرف تو اس کو امام معصوم سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں
کہ آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے، بزدل ہے اور ڈر کے مارے غار سے باہر نہیں نکل رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا آسمان دنیا پر، اور پھر بیت العزت سے اللہ نے 23 سال کی مدت میں قرآن اتارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کو نجمن نجمن سورتن سورتن اتارا گیا۔ اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہ آج تک قرآن کا کوئی مقابلہ کر سکا، اور نہ قرآن کا کوئی تبدل کر سکا، اور نہ قرآن میں کوئی تحریف کر سکا۔ جس نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود جھوٹا بن گیا، اس نے چاہے تحریف لفظی کی یا تحریف معنوی کی۔ اس لیے انہوں نے بھی قرآن پاک کے الفاظ میں کئی مقامات پر انہوں نے بہت بڑے نعوذ باللہ تبدیلی کرنے کی کوششیں کی، لیکن ساری دنیا پہ واضح ہو گیا کہ وہ قرآن جو ہے حقیقت ہے۔ اور آج آپ اندازہ کریں کہ 1500 سال یعنی 15ویں صدی میں آپ جا رہے ہیں، ابھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی قلم مبارک سے جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ صنعاء کے اندر موجود ہے، اور بعض علماء نے ماشاءاللہ اس کا جا کر خود مشاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن پاک اپنی قلم سے لکھا ہوا ہے، الحمدللہ اس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ بالکل عین اسی قرآن کے مطابق ہے جو مصحف عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قلم سے لکھا ہوا، اپنی قلم سے مخطوطہ لکھا ہوا قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک وہ بھی بالکل عین ہی اسی طرح ہو جس طرح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف عثمانی ہے۔ اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں کو غلط کرنے کے لیے وہ روایات ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن کو جلا دیا جائے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کاغذوں کو جلا دیا جائے اور پوری دنیا میں صرف یہی قرآن پاک بھجوایا جائے جس کو میں نے جمع کیا ہے۔ تو دراصل ان کا یہ بھی الزام ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، جن کے اندر 70 قاری القرآن تھے جو شہید ہوئے، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرا دیں تاکہ قرآن پاک جو ہے دفتین میں آ جائے، اول سے لے کر آخر تک ایک کتاب کی شکل میں آ جائے اور قرآن محفوظ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح اگر قاری شہید ہوتے رہے اور قرآن کے حفظ کرنے والے لوگ باقی نہ رہ گئے تو خدا نہ خواستہ قرآن مقدس جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری رائے بالکل درست ہے، لیکن میں وہ کام کیسے کروں الذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور پاک نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع نہیں کرایا، ایک کتاب کی شکل میں نہیں لایا گیا، تو میں کیسے ایک ایسا عمل کروں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو؟ اور قرآن پاک باوجود جمع نہ ہونے کے حضور کی زندگی کے بعد بھی محفوظ ہے، اس کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، تو ہمیں جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دیا کہ آپ مہربانی کریں، میری اس تجویز پہ غور کریں، اور اگر آپ چاہیں تو جیسے آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، آپ بھی مہربانی فرما کے صحابہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء اور فقیہ ہیں، ان کو جمع کر کے رائے لے لیں۔ اگر ان کی رائے بھی اجماع ہو جائے تو پھر صحابہ کا اجماع اور خلفائے راشدین کی بات جو ہے وہ بھی سنت رسول پاک کے برابر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بات تو سن لی، لیکن میں دل میں بہت خوف کھاتا تھا اور میں بہت ڈرتا تھا کہ میں ایسا کام کیسے کر جاؤں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔
اب آپ اندازہ کریں، حالانکہ قرآن اتر چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ قرآن کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط ہے کہ کہیں ہم ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو حضور پاک نے نہ کیا ہو، اور پھر قیامت میں بجائے ہمیں اس پر جزا ملنے کے مواخذہ ہو جائے۔ ہمیں حیرت اور افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی عبادات میں، جنہوں نے اپنے صدقہ و خیرات میں، جنہوں نے اپنے وظائف و اوراد میں ایسی نئی نئی چیزیں بنا ڈالی ہیں دنیا میں جن کا حضور پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس پر اتراتے ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ تو حضرت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا، میں کافی عرصے تک اس بات پہ غور کرتا رہا، ان اللہ شرح صدری کما شرح صدر عمر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ میں نے کہا عمر کی بات جو ہے وہ بالکل معقول ہے، کیونکہ اور پھر حضرت عمر ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی رائے اگر زمین پہ آتی تھی تو اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابی بکر فرماتی ہیں پھر میں نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب نے حضرت عمر کی بات کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت، اسی طرح حضرت ابی ابن کعب اور دیگر اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذمے لگا دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ اب انہوں نے قرآن مقدس کو جمع کرنا شروع فرمایا۔ جمع کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ کسی کے سینے میں قرآن کی سورت مثلا سورت البقرہ ہے، اس کو یاد ہے، تو جتنے آدمیوں کو سورت البقرہ یاد ہوتی سب سے وہ قرآن پاک کی سورت سنی جاتی کہ کہیں کوئی حرف میں، لفظ میں، کسی آیت میں تو کوئی تقدیم تاخیر اور مغالطہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے پاس چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، بعض لوگوں کے پاس لکڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا قرآن پاک کی آیتیں۔ جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں ہم بچوں کو تختیاں لکھواتے ہیں، پہلے دور میں چونکہ کاغذ کی کمی تھی تو لہذا قرآن پاک کو لکڑی پر بھی لکھا جاتا تھا، اور بعض پتھر ہوتے تھے ان پتھروں پر بھی لکھا جاتا تھا، اور بعض لوگوں کے پاس چمڑا ہوتا تھا، دباغت کے بعد اس کو پاک کرنے کے بعد اس کو باریک کر کے اس چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے چمڑوں کی کتابیں سابقہ دور کی موجود ہیں جن پر کتابت ہے اور جن پہ مخطوطات علمیہ ہیں، جن پر بڑے بڑے علماء کے خدمات جلیلہ ہیں۔ تو یہ کام شروع ہوا سیدنا ابی بکر سے، اور پھر سیدنا عمر کا دور گزرا، سیدنا عثمان کا جب دور آیا رضی اللہ عنہم تو اب قرآن پاک جو تھا وہ جمع ہو گیا، قرآن پاک جو تھا وہ دفتین میں آ گیا اور اس کے 7 نسخے بنوائے گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پوری دنیا کے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر بھجوا دیا، اور الحمدللہ آج تک وہ مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے زمانے میں تیار کردہ نسخے جو ہیں آج بھی الحمدللہ تاشقند میں موجود ہے۔ اسی طرح استنبول میں اور دیگر بڑے بڑے جو ہماری لائبریریاں ہیں ان کے اندر محفوظ ہے، اور اسی طرح بلکہ وہ مصحف عثمان بھی موجود ہے جو آپ بوقت شہادت تلاوت فرما رہے تھے، اور جس قرآن پر آپ کی گردن مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا اور خون کے قطرات گرے، وہ قرآن پاک بھی موجود ہے۔ تو جب قرآن جمع ہو گیا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک حکم صادر فرما دیا کہ بھئی الحمدللہ قرآن محفوظ کر لیا گیا ہے، قرآن جمع کر لیا گیا ہے، اب جن لوگوں کے پاس متفرق اور علیحدہ علیحدہ کاغذات ہوں وہ ان کو ختم کر دیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ آپ کتاب مثلا لکھتے ہیں، اس کے مسودات لکھتے ہیں اور نوٹ لکھتے ہیں، لیکن جب وہ کتاب بن جائے، جب وہ کتاب طبع ہو جائے تو جو پہلے علیحدہ علیحدہ اوراق یا کاغذات ہیں تو ان کو آخر آپ محفوظ کریں گے، اور محفوظ کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ دریا میں ڈال دیں، محفوظ کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کسی دیوار کے نیچے ڈال دیں، محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ان کو جلا دیں تاکہ بعد میں ان کی بے ادبی نہ ہو اور ان پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، اور وہ اوراق جو ہے نعوذ باللہ علیحدہ علیحدہ ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین و تنقیص نہ ہو۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے قرآن کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ جلا دو۔ اگر ایسی بات ہوتی
تو آج حضرت علی کا کلمی قرآن جو ہے حضرت عثمان والے قرآن کے خلاف ہوتا. اور اسی طرح اندازہ کریں کہ اگر یہ تبدیلی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور وہ مطالبہ کرتے کہ آپ نے قرآن کو کیوں بدل ڈالا ہے. اگر ایک طرف آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پر اتنی طویل تاریخ پیش کرتے ہیں کہ وہ باطل سے ٹکرا گئے، انہوں نے اپنے بچے شہید کرا دیے، اپنی گردن کٹوا دی، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو کیا اہل بیت کو اس وقت جرت نہ ہوئی جب اللہ کا قرآن بدلا جا رہا تھا، جب اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ تحریف و تغییر کی جا رہی تھی؟ تو یہ نواسۂ رسول بھی تو مدینے میں موجود تھے، یہ لوگ اہل بیت رسول بھی تو مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو اس زمانے میں کوئی ایک آدمی تو آواز اٹھاتا کہ قرآن پاک میں تحریف و تغییر کی گئی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کا دھوکہ ہے، یہ ان بد باطن لوگوں کی شقاوت ہے کہ چونکہ ان کا خود قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے کے لیے یہ مختلف ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض وہ روایات مبارکہ جن روایات کے اندر مثلا ایک صحابی نے جب آیت پڑھی تو ساتھ اس کی تفسیر بیان کی. اب اللہ کا قرآن بھی عربی میں ہے اور جو اس کا تفسیری لفظ ہوگا وہ بھی عربی میں ہے، تو اس تفسیر کو یہ اللہ کا قرآن بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، ایک صحابی نے تو اس آیت کو یوں پڑھا اور ایک صحابی نے اس آیت کو یوں پڑھا. تو معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ قرآن میں کوئی تغیر اور تبدل کیا گیا ہے، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے. جیسے آج ہم مثلا ابھی پڑھیں گے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اب اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے. ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا یا بیان کرنا یا تشریح کرنا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کے اندر زیادتی کرنا جو ہے وہ علیحدہ بات ہے. تو اس طرح یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو قرات کا اختلاف ہے، یہ وہ قرات کے اختلاف والی ساری حدیثیں اکٹھی کر کے لوگوں کو دکھلاتی ہیں کہ دیکھو جناب، ایک آدمی نے پڑھا اللہ الذی خلقکم من ضعف اور دوسرے نے پڑھا اللہ الذی خلقکم من ضعف، ایک نے پڑھا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا اور ایک نے پڑھا بسم اللہ مجریہا. تو دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ میں آپس میں کیسا اختلاف ہے، حالانکہ یہ بالکل جہالت والی بات ہے، یہ قرات کا اختلاف ہے. دونوں قراتیں پڑھی گئی ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہے انزل القرآن علی 7 احرف او کما قال، جیسے کہ قرآن پاک کو 7 قراتوں میں اتارا گیا، جس قرات کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا وہ صحیح ہوگا. اسی لیے 7 قراتوں پر علماء نے کتابیں لکھی. اسی طرح الحمدللہ آج بھی دنیا کے اندر وہ 7 قراتیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور پڑھانے والے بھی موجود ہیں. وہ قرات کا اختلاف ہے. جیسے آپ اس سے ایک میں مثال کے طور پر اندازہ کر دوں کہ جیسے آپ کے لوگوں میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ضاد پڑھو اور کوئی کہتا ہے ضاد پڑھو، حالانکہ قرات کا اختلاف ہے. اگر وہ اس طرح پڑھا جائے تو جائز ہے اور اس طرح پڑھا جائے تو جائز ہے. صرف اس میں حکم یہ ہے کہ دال نہ پڑھا جائے، کیونکہ لفظ دال جو ہے اس سے اللہ کے قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا. تو پھر جب ایسی آیت کا ترجمہ بدل جائے کہ آدمی حقیقت سے دور نکل جائے تو پھر کفر آ جاتا ہے اور نماز بھی نہیں ادا ہوتی. لیکن اگر کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے یا کوئی اس کو ضا کے مشابہ پڑھتا ہے تو وہ دونوں قراتیں جو ہیں قراء کے نزدیک صحیح ہیں اور اس میں کسی جھگڑے کی اور اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ فرقہ باطلہ جو ہے ان کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ کے قرآن پہ ان کا ایمان نہیں ہے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہی قرآن اٹھا کے مسجدوں میں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اپنے امام بارگاہوں میں بھی یہی قرآن رکھتے ہیں. لیکن اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو ان کے بڑوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن بدلا گیا ہے، یہ قرآن محرف ہو چکا ہے، تو کم از کم ان سے اپنی برات کا اعلان کرتے کہ جی ہمارا اپنے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہی کتابیں اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں اور وہی روایات اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اول سے لے کر آخر تک آج تک بھی اصحاب ثلاثہ پر ان کے بغض کا یہ عالم ہے. یعنی آپ اندازہ کریں
کہ ان کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ جب نماز پڑھو ہر نماز کے بعد حضور کے ان 3 صحابہ پر لعنت بھیجنا جو ہے وہ واجب ہے. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج تک آپ نے یہ کافروں کا عقیدہ بھی نہیں سنا ہوگا. اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم فرعون پہ نماز کے بعد لعنت بھیجنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں. نمرود پر، قارون پر، شداد پر، ابی لہب اور ابی جہل پر، ان کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں ملا کہ جب نماز پڑھ کے بیٹھو تو ان پہ لعنت بھیجا کرو، یا ان پر لعنت بھیجنا جو ہے وہ واجب سمجھا جائے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان. کیونکہ ان کے حکومت میں، ان کی خلافت میں، ان کے اقتدار میں اللہ کا قرآن جمع ہوا. تو جب ان کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہو تو ان کا جمع شدہ قرآن ان کے نزدیک کیسے قرآن ہو سکتا ہے، اور اس پر ان کا کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھا کریں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی باطل فرقے ہیں انہوں نے اللہ کے قرآن پر مختلف طریقوں سے حملے کیے ہیں، اور یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک ہم نے جو قرآن آپ پہ اتارا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت ہوگی اور بہت جو ہے وہ گمراہ بھی ہوں گے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو مانیں گے، ان پہ عمل کریں گے اور وہ ہدایت کو پا جائیں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پہ اعتراض کریں گے اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ محرف مانیں گے اور قرآن پاک کو مبدل مانیں گے اور قرآن پاک کا انکار کریں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابن ابی سرح حضور کے زمانے میں بھی مرتد ہوا، اس نے بھی قرآن پاک سے اعتراض کیا تھا اور پھر مرتد ہو کے کافر ہو کے مکے میں واپس آ گیا. لیکن فتح مکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ہدایت نصیب فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ہدایت عطا فرما دی اور وہ پھر اسلام میں آ گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ روایت کی گئی ہے کہ لو اعطی ابن آدم وادیا من المال لابتغى ثانیہ، کہ اگر ابن آدم کو ایک مال کی وادی دی جائے تو وہ دوسری تلاش کرے گا، اور اگر اس کو دوسری وادی مل جائے تو وہ اور مانگے گا. اور لا یملأ ابن آدم فاہ الا التراب، کہ ابن آدم کا منہ جو ہے کسی چیز سے نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے، کہ جب مر جائے گا اور مٹی آ جائے گی تو اب آدم کا بیٹے کا منہ جو ہے وہ بھر جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا اس صورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نے ترجمہ سمجھانے کے لیے، تفسیر سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے یہ روایت مبارک جو ہے نقل فرمائی ہو. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایسی صورت مبارک ہے کہ جس کو کوئی منافق نہیں پڑھ سکے گا، لیکن وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ سند کے اعتبار سے صرف وہ روایت مبارک صحیح ہے جس روایت کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور پاک کو حکم دیا اور حضور پاک نے اپنے صحابی پر سورت مبارک کو پڑھا ہے. اب اس کے بعد سمجھیں سورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ایک وہ دور ہے جو میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سے آپ کی بعثت سے قبل کا دور ہے. تو علماء نے لکھا ہے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ فترت زمانہ وحی جو تھا وہ کافی عرصے سے منقطع ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور ہمارے آقا کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے. تو 600 سال تک کسی نبی کا نہ آنا، کسی پیغمبر کا نہ آنا، کسی کتاب کا نہ اترنا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے اندر بھی فرقے بن گئے. بعض نصارہ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ 3 میں خدا ایک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ دراصل یہ 3 ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم. انہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان 3 میں سے کوئی ایک خدا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ خدا کون ہے. ایک فرقہ تو ان کا ایسے ہو گیا
جیسے ہندوؤں کا فرقہ 35 کروڑ دیوتا کو مانتا ہے اور اصل دیوتا کو ڈھونڈ رہا ہے. حالانکہ اگر یہ لوگ اپنی اصل کتاب جس کو یہ اپنے ہاں بڑی مقدس کتاب مانتے ہیں گیتا، یا یہ اپنے ان کے جو وید ہیں پرانے، اگر ان کو یہ پڑھیں اور دیکھیں تو یہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے اندر تو صرف اللہ کی توحید کا سبق دیا گیا تھا. ان لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور اسی طریقے سے ایک فرقہ تو بن گیا تثلیث کا قائل کہ ان تین میں خدا کوئی ہے، اور ایک فرقہ جو تھا انہوں نے کہا نہیں بالکل عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے. ان اللہ مسیح ابن مریم، اللہ تبارک و تعالی جو ہے عرش پر خدا ہے اور نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اتر آیا ہے. تو ایک فرقہ یوں گمراہ ہو گیا جیسے آج ہمارے بعض جاہل لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے، ان کے اعتقاد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک ظاہری طور پر تو بشر ہیں لیکن بشریت کا ایک لباس اوڑھ کے آئے ہیں، اندر میں تو خود خدا ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح ایک تیسرا فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، خود خدا نہیں ہے. قالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کیا معنی؟ یعنی خدا تو نہیں ہے، جیسے ہمارے جاہل باز عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ حضور پاک خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو نصرانیوں کا ہے اور جو کافروں کا ہے. بیٹے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے جدا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے اعضاء کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اسی سے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے یوں بھی بنا دیا ہے کہ جی خود خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. جدا نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی خدا سے ملے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے ملے ہوئے ہیں؟ اسی طرح جیسے کہ نصارہ نے اپنا عقیدہ رکھا تھا، اگر آپ کہیں خدا سے جدا نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی معیت ان کے ساتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے علم والی وہ تو ساری مخلوقات کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا معکم، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا ابی بکر سے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اسی طرح قرآن پاک میں آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے تمام بندوں کے ساتھ، جیسے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا سے مل گئے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کیونکہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاہ رگ ہمارے وجود کے اندر ہے اور اللہ اس سے جو زیادہ قریب ہو تو وہ ہمارے اندر ہو. جیسے حلولیہ کا عقیدہ ہے جو فرقہ کافرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط عقیدوں سے بچائے. معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کا علم جو ہے وہ پوری مخلوق کو محیط ہے، یعنی کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو جب ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے قریب ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ علو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اولی پہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ دوسرا فرقہ بھی گمراہ ہو گیا. اور تیسرا فرقہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کا بھی انکار کر دیا. تو لہذا نصارہ جو تھے وہ بھی بٹ گئے اور نصارہ جو تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے اور انہوں نے بھی اللہ کی کتاب انجیل کو بدل ڈالا. اور اسی طرح یہودی جو تھے وہ ان میں سے مشبہہ بھی بن گئے اور یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی بن گئے. اور یہودیوں نے بھی اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے احبار تھے، ان کے بڑے بڑے رہبان تھے، جن کو آپ پنڈت کہہ لیں، پادری کہہ لیں، ان لوگوں کا یہ عادت ہو گئی یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے کتابوں کو بدل ڈالتے تھے پیسے لینے کے لیے. یعنی اگر کوئی بڑا آدمی آ گیا اس کو راضی کرنے کے لیے فتویٰ بدل دیا، اور اگر کوئی غریب آدمی آ گیا جس سے کوئی چیز ملنے کی امید نہ ہو تو اس کے لیے ایک دوسرا فتویٰ دے دیا. دعا کریں اللہ پاک مسلمانوں کو بچائے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں
کہ جو اپنے وقت کے صاحب اقتدار لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، جو وقت کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جو مالی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، اسلامی ملکوں میں جو سود کو حلال کرنے پر زور لگا رہے ہیں۔ بھئی جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں نص قطعی میں فرما دیا کہ ایک چیز حرام ہے، تو پھر اس کو حلال کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آئلی قوانین کے تابع اللہ کے قرآن کے احکامات کو چیلنج کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چیلنج کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسا قانون بنا دیا گیا کہ جب طلاق دی جائے، طلاق دینے کے بعد اپنے چیئرمین کو آدمی نوٹس دے کے مطلع کرے کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ طلاق دینے کے بعد وہ دونوں کو بلائے گا، پھر طلاق مؤثر، یعنی طلاق پہلے ہو جائے، صلح بعد میں ہو۔ ایسا آپ نے دنیا میں کوئی قانون سنا؟ حالانکہ قاعدہ تو یہ تھا کہ جب کوئی طلاق دینا چاہے تو پہلے اطلاع کرے اور کوشش کی جائے کہ صلح ہو جائے تاکہ وہ طلاق نہ دے۔ یہ صلح تو نہیں ہوتی کہ جب طلاق اس نے دے دی ہے۔ طلاق دینے کا اختیار خاوند کو ہے، اور طلاق ملنی ہے بیوی کو۔ تیسرے آدمی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو مؤثر کرے یا مؤثر نہ کرے؟ جبکہ حضور پاک نے فرما دیا، میرے آقا کا فرمان ہے، رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مذاق میں بیوی سے کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ لفظ زبان سے نکالا کیوں ہے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو چیز بطور مذاق بھی کہی جائے اور واقع ہو جائے، اور وہاں یہ قانون بنایا جائے کہ نہیں انتظار کرو 90 دن کی جب تک کہ سرٹیفکیٹ نہ ملے، تو یہ بھی اللہ کے قرآن کے قوانین میں تحریف ہے۔ اور یہ کن لوگوں نے کی تھی؟ جو اس وقت اپنے آپ کو بڑا علم والا کہتے تھے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدلا، انہوں نے اللہ کے احکامات کی شکلوں کو بگاڑا، اور انہوں نے وقت کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کے دماغ میں ڈالا کہ یہ قرآن کا قانون ہے، جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج رجم پر انکار ہو رہا ہے، ہاتھ کاٹنے پر انکار ہو رہا ہے، اور اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اگر اسلام کی سزا وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، تو اس سزا کے حکم دینے والا کون ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اگر یہ ظلم ہے تو پھر کس نے یہ ظلم کیا؟ کبھی غور بھی کیا ٹھنڈے دل سے کہ اس لفظ کے اندر کتنی بات چھپی ہوئی ہے، کتنا کفر چھپا ہوا ہے؟ کہہ تو دیا جائے نا جی، دیکھیں نا جی، مثلا میں نے یہ اینک بنائی ہے، آپ نے لی، اگر یہ خراب ہے تو اس خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، کہ میں نے جو خراب چیز آپ کو دی ہے بنا کر۔ تو قانون قرآن بنانے والا تو کوئی بندہ ہے نہیں، وہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فلاں کو فلاں سزا ملے گی۔ اگر ان سزاؤں کو ہم کہیں کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں تو وحشی کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سزائیں ظالمانہ ہیں تو ظالم کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سزائیں غلط ہیں تو غلطی کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سزائیں ہمارے دور میں مناسب نہیں ہیں تو نعوذ باللہ بنانے والا پھر جاہل کون ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کب یہ سزائیں مناسب ہوں گی اور کب نہیں ہوں گی۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اس لیے دعا کریں اللہ سب کو اسلام نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب بھی برحق ہے، اللہ کا قانون بھی برحق ہے، اور عین عدل ہے، سراپا رحمت ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر ماحول کے لیے وہ بالکل فٹ ہے، کیونکہ بنانے والا علام الغیوب ہے، بنانے والا علیم ہے، بنانے والا خبیر ہے، بنانے والا عزیز ہے، بنانے والا حکیم ہے، اور وہ ایسی ذات پاک ہے کہ جو صفات نقصان سے پاک ہے، جو غلطیوں سے پاک ہے، جو ظلم سے پاک ہے، جو تعدی سے پاک ہے۔ تو اس لیے یہودیوں نے کیا کیا کہ کتاب کو بدل ڈالا، انہوں نے تورات کے احکام کو بدل ڈالا، اور اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ لوگوں سے مختلف بہانوں سے پیسے کھاتے تھے اور فتوے اور احکام جو ہیں بدل دیتے تھے۔ تو اس لیے ان کے اندر بھی کفر کی انتہا ہو گئی، اور مشرکین مکہ یا مکہ کے ارد گرد مثلا طائف ہے،
یا اور زیادہ قبائل ہیں بنو ثقیف کے، اور یہودیوں میں جو لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں آباد تھے جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنی قینوقا، یہ لوگ یہودی تھے، یہ سب کے سب کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ مشرکین مکہ کا تو یہ عالم تھا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی اور نہ ان کے پاس سابقہ کوئی دین سماوی تھا اور نہ ان کے پاس کوئی علم والا تھا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کے دینے والا تھا۔ وہ ویسے بظاہر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں، لیکن ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا وہ خلیل ہے کہ جس نے مندر میں جا کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، تو جو اس کی ملت پہ ہوگا وہ اللہ کے کعبے میں 360 بت کیسے رکھے گا؟ یعنی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، اور عالم یہ تھا کہ خدا کے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ظلم کا یہ عالم تھا کہ شراب پینے پہ فخر کرتے تھے، نعوذ باللہ ڈاکے مارنے پہ فخر کرتے تھے، اور اپنے عقل سے دین بنانے کا یہ عالم تھا کہ خدا کے گھر کا جب طواف کرتے، مرد ہوں یا عورتیں تو ننگے ہو کے طواف کرتے، اور بظاہر اپنے عقل سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بھائی ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گندے کپڑے پہن کے ہم خدا کے کعبے میں کیسے آئیں، لہذا ایسے کپڑوں کے بغیر ہمیں طواف کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کپڑوں میں گناہ کیا ہے اور وہ کپڑے کعبے میں آنے کے قابل نہیں ہیں، تو جن ہاتھوں نے گناہ کیا ہے، جس پاؤں نے گناہ کیا ہے، بدن کے جس حصے نے گناہ کیا ہے، پھر وہ کعبے کے اندر آنے کے کیسے قابل ہو گیا ہے؟ لیکن ان کی جہالت اور ظلم کی انتہا تھی، تو جب ظلم اور جہالت کی انتہا ہو چکی، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ شرک و ظلمات کا اتنا اندھیرا چھا چکا تھا کہ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا پاک نبی بھیجا جائے، کوئی ایسا رسول مبعوث فرمایا جائے، کوئی ایسا شان والا پیغمبر مبعوث فرمایا جائے کہ جو سراج منیر ہو، جو چمکتا ہوا تارا ہو، اور جس کا وجود جو ہے وہ حجت ہو اور قطعی دلالت ہو، تاکہ یہ ظلم اور کفر اور شرک کے اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بینہ سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اس لیے بینہ کا معنی ہوتا ہے حجت، یعنی حضور کی ذات مبارک کیسے حجت تھی کہ حضور کی سیرت مبارک بھی حجت تھی، حضور کی صورت مبارک بھی حجت تھی، حضور کے معجزات مبارک جو تھے وہ بھی حجت تھے۔ جو آدمی اگر صحیح معنوں میں یعنی قلب سلیم کے ساتھ حضور پاک کی زیارت کر لیتا، وہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسا نبی بھیجا، ایسا پیغمبر بھیجا، ایسی دلیل بھیجی، ایسی حجت بھیجی، آپ کو ایسا چمکتا ہوا رسالت کا ستارہ بھیجا کہ جس نے تمام تاروں کو محدوم کر دیا، جس نے تمام تاروں کا نور جو تھا وہ مدھم پڑ گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شمع جلاتے ہیں آپ، لیکن اگر گھر میں بجلی آ جائے تو پھر شمع کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، حالانکہ شمع موجود ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، اور اگر سورج نکل آئے تو پھر آپ کے ان بجلیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ کے تمام نبی برحق ہیں، لیکن جب آفتاب رسالت چمکا حضرت محمد الرسول اللہ کا، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ نے تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا، تمام سابقہ کتابیں جو تھیں منسوخ ہو گئیں، تمام دین جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب دنیا میں قیامت تک کے لیے ایک دین رہے گا، وہ دین اسلام ہے، وہ شریعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا اہل کتاب کا۔ یاد رکھو یہودیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے چونکہ وہ منسوب تھے تورات کی طرف، اور نصرانیوں کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ منسوب ہیں انجیل کی طرف، لیکن وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہوں، ورنہ یہ ہے کہ نسبت کی وجہ سے ان کو پکارا جائے گا۔ جیسے آج کوئی مکے میں رہتا ہو تو آپ اس کو کہیں گے مکے والے،
کوئی مدینے پاک میں رہتا ہو تو آپ ان کو کہیں گے مدینے والے، لیکن جو صحیح معنوں میں ایمان و اسلام پہ چلے گا اصل میں تو حضور کا غلام وہی ہوگا، لیکن صرف رہنے کی وجہ سے بھی نسبت ہوتی ہے، ورنہ اس دنیا میں صحیح معنوں میں اہل کتاب کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیں کہ موجودہ دور کے جتنے یہود و نصارہ ہیں ان کے کفر اور شرک میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، ان کے کفر اور شرک کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا، کیونکہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور یہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں، لیکن چونکہ اہل کتاب کی طرف ان کو نسبت کی گئی ہے تو کہا قرآن نے ان کو بھی اہل کتاب ہے، اس لیے ہر جگہ قرآن پاک میں آئے یا اہل الکتاب، جیسے یہاں پر میں اہل الکتاب، تو اس سے مراد کون ہوتی ہیں؟ یعنی یہود بھی اور نصرانی بھی، اور ایک تیسرا فرقہ ہے مجوس، جن کو مجوس کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں آگ کے پجاری ہیں، یعنی ان کے معبد خانوں میں جنہیں آپ اپنی زبان میں آتش پرست کہتے ہیں۔ آج بھی پارسی لوگ جو ہیں، پارسی جتنے ہوتے ہیں تقریباً وہ آتش پرست ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے معبد میں آگ جلتی رہتی ہے اور وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور وہ آگ کو ہی نعوذ باللہ اپنے تمام دنیا کے نظام کا متحرک مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ تو بہرحال علماء کا اختلاف ہے کہ ان مجوس کو ہم کیا سمجھیں، کیا وہ اہل کتاب میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ بعض علماء نے تو اس کو کہا وہ بھی اہل کتاب کی صف میں آتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں۔ تو بہرحال یعنی میرے آقا کے آنے سے قبل اس وقت دنیا کے اندر جو ظلم، جو کفر اور جو شرک تھا، تو اس کی تقریباً یہ قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، یعنی بالکل صراحتاً بتوں کی عبادت کرنے والے، عابدین الاوثان والاصنام تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ بظاہر وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ایسے تھا، اللہ معاف فرمائے، اپنے عقل کے مطابق کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ آخرت بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہے اور جنت جہنم بھی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی جو ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ اگر کوئی گئے بھی تو بس تھوڑے سے دن جائیں گے، جتنے دن ہمارے باپ دادا نے اس گائے کے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور نکال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اگر آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آج روافض کا اور شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ انہوں نے بھی روایتیں گھڑی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جائے گا صرف حضرت علی سے محبت کرنے والا اور جہنم میں جائے گا حضرت علی سے بغض کرنے والا، یعنی لا يدخل النار الا مبغضوه ولا يدخل الجنت الا محبوه۔ جس نے حضرت علی سے محبت نہیں کی وہ کہتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کو حضرت علی سے بغض نہیں ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور بغض کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ اب ان لوگوں سے پوچھیں گے جو پہلے کافر گزر چکے ہیں ان کو تو حضرت علی سے بغض نہیں تھا، لہذا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون بھی اور نمرود بھی اور شداد بھی اور قارون بھی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں، چونکہ ان کو تو بغض نہیں تھا، ان کو تو کوئی وہ تو پہلے گزر گئے، وہ زمانہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اگر صرف حضرت علی سے محبت کرنے والا، لیکن اصل کیا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے پس منظر میں، وہی عقیدہ ہے پس منظر میں جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دنوں کے لیے، اور نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ ویسے اس پر علماء نے ایک اچھا لطیفہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ پرانے دور کی بات ہے، شاید دہلی کی بات ہے یا لکھنؤ کی بات ہے، کہ ایک حمام تھا، جیسے آپ کے ملک میں حمام ہوتے ہیں نہانے کے لیے، جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں جا کے لوگ پیسے دے کے نہاتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی نہانے کے لیے گیا تو حمام والا جو آدمی تھا اس نے پوچھا کہ جناب آپ کا، اس نے دیکھا کہ لباس وغیرہ اور قد وغیرہ شخصیت اچھی ہے، اس نے کہا آپ کا اسم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی خادم کو کلب علی کہتے ہیں، میں علی کا کتا ہوں۔ تو آگے حمام والا شاید تھا کوئی سمجھدار آدمی، بہرحال اس نے کہا حضرت آپ غلام بن جاتے، غلام علی بن جاتے، حضرت علی کے غلام کہلاتے، کیا ضرورت ہے کہ آپ نے
حضرت علی کا کتا کہلانا پسند کیا ہے. تو اس نے کہا ہم نے تو بھائی اسی لیے کہ ہم غلام بننے کی کہاں طاقت رکھتے ہیں, ہم تو حضرت علی کے کتے ہی بن جائیں تاکہ جنت میں تو جگہ مل جائے گی اور تو کسی کو ملنی نہیں ہے. تو اس نے کہا حضرت اللہ کے کتے کو جب جہنت میں جگہ نہیں ملتی تو علی کے کتے کو کہاں ملے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتا مسجد میں نہیں آ سکتا, اللہ کا کتا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو علی کا کتا تو اور زیادہ دور بھگایا جائے گا. تم خام خواہ کتے بنے اور فائدہ بھی تمہیں کوئی نہ ہوا. تو اسی لیے انہوں نے بھی دراصل ایسی باتیں گھڑی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. تو بہرحال اس وقت یہ گروہ موجود تھے, ایک مشرکین اور ایک کون تھے یہود اور ایک کون تھے نصارہ. اچھا, اب یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس زمانے میں بھی یہود اور نصارہ جو تھے ان کا مشرکین سے جھگڑا تھا, یعنی مشرکین سے ان کا بھی جھگڑا تھا. اور وہ لوگ کہا کرتے تھے, آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی, وہ کہا کرتے کہ ہاں ایک نبی پیدا ہوں گے, چونکہ تورات میں تو پڑھ چکے تھے, انجیل میں تو سن چکے تھے, ایک نبی پیدا ہوں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پھر تم سے بدلے لیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ بینہ بھیجا, جب میں نے وہ اپنا سچا نبی بھیجا, جب میں نے سراج منیر بھیجا, جب میں نے بدر منیر بھیجا, جب میں نے ہدایت کا وہ ہادی پاک بھیجا, ہادی عالم بھیجا, تو یہی پھر کافر ہو گئے, یہی پھر منکر ہو گئے, اور یہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے عداوت پہ آ گئے. اس لیے قرآن نے آگے جا کے بتلایا اسی صورت میں کہ وما تفرق الذین اوتوا العلم الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اولو العلم کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اگر کوئی جاہل مسئلے کا انکار کرے تو وہ تو بیچارہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر کر لے گا کہ جی میں جاہل تھا, لیکن ایک جاننے والا جب انکار کرے کہ جس کو علم بھی موجود ہو گئی اللہ کا سچا نبی ہے اور پھر بھی جھگڑا کرے اور پھر بھی اختلاف کرے. اور آخر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا. اللہ نے فرمایا دیکھ لو دنیا میں دو گروہ ہوں گے, ایک ایمان والا جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. شرط یہ ہے کہ آج ہم لوگ رسمی طور پر, آج ہم لوگ قانونی مسلمان تو ہیں, لیکن شرعی طور پر مسلمان وہ ہوں گے جن کو اللہ نے صحیح معنوں میں مسلمان بنایا ہے. ہم قانونی طور پر تو اس لیے مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, فارم کے خانے میں بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان لکھتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالحہ بھی کرے. اگر ایک آدمی ایمان لے آیا لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے, اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے, تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ سارے قرآن میں دیکھیں, جہاں لفظ آئے گا آمنو آگے آئے گا عامل الصالحات, جہاں لفظ آئے گا ایمان کا آگے آئے گا یقیمون الصلاۃ, جہاں لفظ آئے گا ایمان کا وہاں آئے گا اعمال صالحہ کا. صرف دعویٰ کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں, اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اسلام لے آئے, اعمال صالحہ کیا, وہ دنیا کی بہترین مخلوق ہیں. اور فرمایا پھر ان کے لیے جزا کیا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس صورت مبارکہ میں کافروں کی شقاوت و بدبختی, اہل کتاب کی شقاوت و بدبختی کا بیان ہے, اور مومنین کی سعادت و کامیابی کا بیان ہے. حضور کے آنے سے قبل ظلمت و اندھیرے کا بیان ہے, اور حضور پاک کی عظمت شان کا بیان ہے. کیونکہ لیلۃ القدر کی فضیلت آئی تھی, اس فضیلت کو کون حاصل کرے گا؟ جو صحیح معنی ایمان والا ہوگا, اور جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اخلاص کے ساتھ. جس کی نیت ہی خالص نہ ہو تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے, صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کی دولت مالا مال فرما دے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس پہ, حضور کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام شرک سے, ریاء سے, شہرت سے, بدعات اور حوادث سے بچائے. کہتے جی ہم امام مشری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم گائے ذبح کریں عقیقے میں, بھئی عقیقے کے لیے جو سنت کے مطابق حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے, اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا, اور اگر عورت ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے. اور اگر
اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا۔ لیکن اگر کوئی گائے ذبح کرے یا اونٹ ذبح کرے تو جتنی بکریاں اس کی، یعنی جیسے 7 بکریاں قربانیوں میں آپ رکھ سکتے ہیں تو اتنی بکریاں آپ اس کی شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں۔ کہتا ہے جی کہ میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر نماز با جماعت پڑھوں تو فاتحہ کے بارے میں، بہرحال حنفی مسلک کے اندر چاہے نماز زور والی ہو یعنی جاری ہو یا نماز سری ہو، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، پیچھے والے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کی آواز آ رہی ہے اور تم سن رہے ہو تو پھر نہ پڑھو، اور اگر امام دور ہیں یا امام ان نمازوں میں ہیں جن کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی تو تم پڑھ سکتے ہو۔ تو بہرحال زیادہ اختلافات میں آپ نہ پڑھیں، کیونکہ ان تمام ائمہ کرام نے اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی بات نہیں کی، سب کے پاس عمل ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہر صورت اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے ایک جگہ مسجد بنائی ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہو سکے، لیکن وہاں ہمارا امام جو ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہے، تو آپ نے جیسے مسجد بنائی تو کوئی داڑھی والا امام بھی ڈھونڈ لیتے۔ تو بہرحال یہ کوشش کریں، ایک ہے نماز کا ہو جانا، سمجھو مسئلہ، جیسے مثلا ایک ہے نماز کا ہو جانا کہ بھئی نماز ادا ہو گئی، وہ تو کوئی بھی ہو امام نماز ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہے باقاعدہ کسی کو امام بنانا، امام رکھنا اپنی مسجد میں، اس کے لیے حکم ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا تمہارا امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن کا عالم ہو۔ حضور نے فرمایا تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غلطیاں کرتا رہے اور کفر پہ چلا جائے اور لوگوں کی نمازیں برباد کر ڈالے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا پھر اگر دونوں عالم ہیں پھر کون امام بنے؟ فرمایا پھر جو عمر میں بڑا ہو اس کی عزت کرو، اس کو امام بناؤ۔ اس لیے بہرحال جیسے آپ نے ہمت کی ہے مسجد بنانے کی، اسی طرح کوشش کرو کہ کوئی داڑھی والا امام تلاش کر لو۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرو کہ صحیح امام تلاش کرو۔ آپ ٹیلی فون پر سوالات کے جواب دیں گے، بھائی میں یہاں جو حاضر ہوں، پہلے ہی ٹیلی فون نہیں سونے دیتا تو آپ اور پوچھ کے کیا کریں گے؟ میں بھی الحمدللہ اب بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو سونے کا وقت ہوتا ہے میں بند کر دیتا ہوں، ورنہ کبھی 1 منٹ کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو میرے بس میں جتنی ہے میں کرتا ہوں، آخر میں بھی انسان ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں تو چونکہ نماز منع ہے، ہاں حنفی حضرات کے نزدیک مغرب کے بعد وہ نفلیں پڑھ لیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم کے اندر جب چاہے نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد اذان دیتے ہیں، بہرحال کسی صحیح حدیث سے اذان دینا قبر پہ ثابت نہیں ہے۔